اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی منانا۔ ابتدا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حقیقی والدہ کا دودھ پیا، پھر یہ سعادت صوابہ کے حصے میں آئی اور یہ ابو لہب کی لونڈی تھی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہونے کے باوجود ساری عمر دشمن رہا اور کفر کی حالت میں مرا۔ اس کی مزاحمت میں سورۃ اللہب نازل ہوئی۔ جب صحابہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری دی تو انہوں نے انگلی کے اشارے سے کہا، جا تجھے آزاد کیا۔ مرنے کے بعد حضرت عباس نے انہیں خواب میں دیکھا، ان کی حالت بہت خراب تھی۔ آپ نے پوچھا کس حال میں ہو؟ تو اس نے جواب دیا، لم القا بعدکم رخاء غیرانی سقیت فی ھذا بعتقتی سویبہ۔ اس کا ذکر بخاری شریف میں ہوا۔ میں نے آپ لوگوں کے بعد کوئی راحت نہیں دیکھی، البتہ جس انگلی سے صحابہ کو آزاد کیا تھا اس سے کچھ پینے کو ملتا ہے جس سے راحت پا لیتا ہوں۔ تو میرے تمام سامعین کہ اگر ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساری زندگی دشمن رہا، اگر اس نے جس انگلی کے اشارے یعنی خوشی کے طور پر انگلی کے اشارے سے کہا کہ جا تجھے آزاد کیا، اس سے اس کو پینے کے لیے کچھ ایسا ملا جس سے اس کا سارا عذاب ہٹا لیا گیا، تو جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں ہم گنگناتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، سرکار کا ذکر کرتے ہیں، ان کی تعریف بیان کرتے ہیں، تو کیا ہم پر اللہ تعالیٰ راضی نہ ہوگا؟ کیا ہم پر کرم نہ کیا جائے گا؟ کیا ہم پر نظر مصطفی نہ کی جائے گی؟ ضرور کی جائے گی۔ اگر ایک ناری پر اتنا رحم کیا جا سکتا ہے تو امتی پر کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض اور کرم سے ہمیں ان میں سے کوئی ایک قطرہ عطا فرما دے اور ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔